ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کہا جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے، ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتے، مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ باسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پیتا۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی، سودا، عمر سے بڑی سے شادی کی خدیجہ، کم عمر سے شادی کی باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، بیوہ سے شادی کی خدیجہ حفصہ، کنواری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ باندھی ہو کر آئی ہیں، ہمسر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ ام حبیبہ ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں، خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جویریہ میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی، اور آپ حیران ہو گئے، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانی دشمنی، ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بن امیہ، تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا، پھر ام کلثوم کا کیا، اور علی اپنے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ کیا، اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس طرح مرتی، 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتی۔ یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے، اوپر بھی روزہ ہے نیچے بھی روزہ ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے، معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی تو ہمارا دین خوبصورت نہیں ہوگا، میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا۔ دیکھو طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا، اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا ہوں، میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلہ آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا، بیوی خامند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کریں گے، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خامند گرم کبھی بیوی گرم، پھر دونوں ہی گرم تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں FSC میں، تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔ اس خوبصورت رشتے کو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی مفتی تقی صاحب کے شیخ اور رفیع صاحب کے، ان کی کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید کے ہاں گئے تو کھانا بڑا پسند آیا، تو فرمایا کس نے پکایا؟ کہا جی بیگم نے کہا بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئیں تو ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، کبھی ایک لفظ اس نے تعریف کا نہیں کہا، 30 سال میں ایک لفظ کبھی نہیں سنا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، بیوی خامند کو دیکھے تعریف کرے، خامند بیوی کو دیکھے تعریف کرے، اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو، اچھا لباس پہنا ہے بیوی کہ آپ بڑے اچھی لگ رہے ہیں، خامند کہ آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کے رہو۔ ایک تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خاص طور پہ
زیب و زینت اختیار کرتا ہوں، چونکہ جیسے میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میں اپنی بیگم کے لیے میک اپ کرتا ہوں۔ اب اتنے بڑے بڑے پگڑ تم نے باندھے ہوں، تمہاری بیوی ویسے ہی ڈر جائے گی۔ وہ لمبے لمبے چوغے، وہ جو مولانا عبدالغفور صاحب کے شاگرد ہیں، وہ دیکھ کے لگتا ہے جن آ رہے ہیں۔ اسلام کو اس طرح خوبصورت کر کے پیش کرو کہ دیکھنے والوں کو کشش محسوس، دیکھنے والوں کا بول ایسا بولو۔ لباس دو کام کرتا ہے، ایک خوبصورت بناتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ یہی کام اپنی بیوی کے لیے کرو، اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس کی کمیاں چھپاؤ۔ وہ خامد کے لیے کرے کہ اس کی کمیاں کو چھپائے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، تب یہ سارا کچھ لفظ لباس ہے۔ تیسرا دن ہو چکا ہے میں آپ کو لباس 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 پر، کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ سب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے، آپ سب کی بہتوں کی شادی ہو چکی، بہتوں کی انشاءاللہ آپ سب کی ہو جائے گی۔ تو مولویوں نے شوق چڑھے ہے شادی۔ ہاں کرو، لیکن جو میں سبق یاد دلا رہا ہوں اسے یاد رکھنا۔ بچوں، حسن سلوک کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اچھے اخلاق کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے خوبصورت دوسری، وہاں لباس، یہاں کھیتی۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، لہذا بچپن سے کھیتی کو ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں، اور کیسے اس پہ جان لگتی وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فزیکلی زندگی میں 4 مہینے زمیندارہ کروایا تھا 1984، یعنی پورے پروسیس سے گزرا، جیسے ایک مزدور کرتا ہے ایسے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر۔ کتنے خوبصورت تشبیہ ہے۔ فصل کو ڈنڈے مارتے ہیں، کپاس کو دیکھا کوئی ذمہ دار ڈنڈوں سے کوٹ رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو؟ آم کے پودے کو لتر مارو تو پھل ہی نہیں دیتے، تیری بلانے دی۔ کنوں پہ پھل نہیں لگا تو ڈنڈا اٹھا کے چلا رہا ہو۔ فصل کو کتنے پیار سے پروان چڑھاتے ہیں۔ جس وقت میں فصل کی جو ضرورت ہوتی ہے کس طرح مہیا کرتے ہیں۔ میں نے وہ 4 مہینے ذمہ دارہ کیوں کیا؟ پچھلے 3 سال ہماری فصلیں سب فیل ہو گئی اور قرضے یہاں تک چڑھ گئے۔ ہمارے پاس کوئی جمع پونجی تاجروں کی طرح تو ہوتی نہیں، یہاں تک چڑھ گئی۔ تو میں نے چھٹی لی رائمنڈ سے 4 مہینے اور اپنا ذمہ دارہ خود سنبھالا، کہ مجھے ڈر لگا کہ اگر اس دفعہ بھی ہماری فصل نہ ہوئی تو پھر زمین بیچ کے قرضہ دینا پڑے گا۔ تو 3 سال کے پیچھے قرضے چڑھے تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا کہ میں کھاد کیسے لوں، سپرے کیسے لوں، ڈیزل کیسے لوں۔ لیکن جس وقت کپاس کہتی پانی چاہیے، میری جیب میں پیسہ نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، کہیں سے ادھار پکڑ رہا ہوں، کہیں سے کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، کوئی درخت بیچ رہا ہوں، اور اس کو پانی پلانے کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے مجھے کھاد چاہیے، تو میں بلاتا فوری طور پہ، ٹالی بیچنی ہے بھائی۔ ٹالی کا درخت ہوتا ہے نا، ککر بہت زیادہ تھے، میرے والد صاحب کو درختوں کا بڑا شوق تھا، تو بے شمار کھڑے تھے، تو 1-2 بیچے، چل بھائی کھاد لے آؤ، وہ لے آؤ، سپرے لے آؤ۔ میں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کھاد کیسے لوں، میں سپرے کیسے کروں، نہیں کرتا، نہیں۔ جو میری کپاس نے مانگا میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا، میں اس کو دیتا رہا۔ اور اوپر کھڑے ہو روزہ جون میں 15 ایکڑ میں ٹریکٹر کے ساتھ بھاگتا تھا روزہ رکھ کے۔ اب تو سردرد نے مجھے گرا کے رکھ دیا۔ 15 ایکڑ جون میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا۔ وہ گوڑی کر رہا ہے تو کہیں کوئی پودا نہ اکھڑ جائے، وہ بیج گرا رہا ہے تو کہیں کوئی بیج وہ کہیں پھنس نہ جائے اور وہ زمین خالی رہ جائے۔ جتنی ایک کھیتی کی محنت ہے اس کا 100واں حصہ بیوی کے ساتھ اخلاق بنا لو تو آپ کی فصل برابر ہو جائے۔ نساؤکم حرث لکم، اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو میں کٹواتا نہیں ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کا مرض ڈھونڈتا ہوں۔ پچھلے سال ایک آم کا پودا
پھل نہیں دے رہا تھا تو مجھے تو اب اتنی سمجھ نہیں، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یار ذرا اس کو دیکھو، اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ پھل نہیں دے رہا۔ تو اس نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ تو پھل نہیں دیتی تو میں پریشان ہوتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت بڑھاتا ہوں۔ اب اس کو آپ رشتوں پہ فٹ کر، اس رشتے پر فٹ کرتے جاؤ کہ بھائی تمہاری بیوی بہت بدتمیز ہے تو سمجھو درخت ہے پھل کوئی نہیں، تو اب وہ پانی مانگے تم پانی دو، وہ محبت مانگے تم محبت دو، وہ روٹی مانگے تم روٹی دو، وہ لباس مانگے تم لباس دو۔ چونکہ محبت ایک اتنا بڑا جادو ہے کہ ساری دنیا کے جادوؤں کا توڑ موجود ہے، محبت کے جادو کا توڑ کوئی نہیں۔ بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر کوئی کھیتی ایسی نہیں جس میں گندی جھاڑیاں نہ پیدا ہوتی، دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیا ہے، بڑے بڑے فارم دیکھ لی، کوئی کھیتی ایسی نہیں ہے جس میں گندی جھاڑی نہ پیدا ہوتی ہو، کوئی خامند بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں اونچ نیچ نہ ہوتی ہو۔ ہم فصل کو بچاتے ہیں اور گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بد اخلاقی خود آئے گی، اخلاق کو بنانا پڑے گا، غصہ خود آئے گا، ضبط کو بنانا پڑے گا، زبان تیز خود ہوگی، اسے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی، اسے محبت میں بدل۔ یہ سب گندی جھاڑیاں ہیں۔ خامند اور بیوی کھیتی سے تشبیہ ہے تو زمین کیا ہے؟ دل ہے، اور گندی جھاڑیاں کیا ہیں؟ تانے، بولیاں، نفرت، غصے، مار پٹائی، کبھی خامند کی طرف سے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، کبھی ساس سسر کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے۔ ایک بچہ بتا رہا تھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا تو میرے چاچا بھی آ کے مارنا شروع کر دیتے، جن کمبختوں کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ میری ماں کو مارتا میرا باپ تو میرے چاچا بھی آ کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے میری ماں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ یہیں کی کہانی سنا رہا۔ تو گندی جھاڑیوں سے پاک کوئی فصل نہیں ہو سکتی، انہیں مارنے کے لیے الگ دوائیں ہیں، الگ محنت ہے، الگ کوشش ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فصل کی حفاظت ہے اور گندی جھاڑیوں کو نکالنا ہے، یہاں تک کہ فصل پروان چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بچوں، یہ غصہ، یہ نفرت، یہ بغض، یہ آپس کی عداوت، یہ وہ گندی جھاڑیاں ہیں، انہیں نکالنا پڑے گا۔ یہ زمین سے ہم بنے ہیں، ہمارے اندر گندگی خود جنم لیتی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے، برائی خود جنم لیتی ہے، نیکی کو لانا پڑتا ہے، جیسے کپاس کو اگانا پڑتا ہے اور گندی جھاڑی کو مارنا پڑتا ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی خاصیت ہے کہ اس میں گندگی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ذکر کیا، تقوی بعد میں ذکر کیا۔ میں اس سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ ہمارے اندر برائی خود آئے گی، نیکی کو لانا پڑے گا، جھوٹ بولنا خود آئے گا، سچائی کو لانا پڑے گا، بخل خود آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا، حرص و حوث خود آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود آئے گی، محبت کو لانا پڑے گا، انتقام خود اٹھے گا، معاف کرنے کو لانا پڑے گا۔ یہ زندگی بھر کی زراعت کی محنت ہے۔ جاؤ کھیتوں میں جا کے دیکھو کہ ذمہ دار کیسے مٹی میں مٹی ہو رہا ہے اور کس طرح اپنی فصل کو اولاد کی طرح پروان چڑھا رہا ہے، اور کس طرح وہ اس میں سے گندی جھاڑیوں کو آرام سے نکال رہا ہے کہ پودا نہ ہل جائے۔ پودا، میں ہاتھوں سے 15 ایکڑ کے پلاٹ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیاں کھینچتا تھا، وہ رمبے کھرپے سے نہیں کہ کہیں کپاس کا پودا متاثر نہ ہو جائے۔ میں اس تشبیہ کو جو سمجھا ہوں، اول تو تمہیں کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس کو زراعت سے سمجھ کے تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ ہر ایک نے وہ ایک مخصوص معنی میں اس کو استعمال کیا۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اس کے بارے میں اقبال و ادبار میں اس کو استعمال کیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالنا ہے اور کیسے پروان چڑھتی۔ سب سے پہلے اسی کو جب وہ لگ رہی ہوتی ہے تو بھاگم بھاگ، جب تک اس کا پورا پھل گھر نہیں آتا زمیندار چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس رشتے کی حفاظت، اس کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، اس میں سے گندی جھاڑیوں کو نکالنا، غصے کو، حسد کو، بغض کو، لڑائیوں کو، جب اللہ تمہارے گھر بنا دے تو کانوں میں ڈانٹ ڈال دینا، کسی کی برائی نہ سننا، خاص طور پہ اپنی بیوی کی برائی نہ سننا،
کسی کی نہ سنو لیکن بیوی کی نہ سنو، اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خامند کی برائی نہ سنو۔ اب بیویوں پر شک مت کرو، شک نے کتنے گھر برباد کر دیے، بگاڑ کے رکھ دیے، تباہ کر کے رکھ دیے۔ اعتماد کرو۔ نکاح کا ایک مطلب ہے عورت پر مرد کا اعتماد کرنا۔ اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، بیویاں خامدوں کو موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور خامد بیویوں کو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے میسج کیتا، کتوں میسج آیا۔ یہ ایسی بدتمیزی، بد اخلاقی، یہ زندگی کے ماتھے پر بہت گندا بدنما داغ ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سن، جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی کوئی ایسے نہیں لگی، بہت بڑی حکمتیں تھی پیچھے، اور سارا ماحول متاثر ہو چکا ہے، وحی بند ہے، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ذرا اپنے آپ کو یہاں بیٹھا، خود اپنے آپ کو بٹھا کے سوچو، میں قربان جاؤں کیا ظرف ہے میرے نبی کا، عائشہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ غلطی بتا میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں، ابھی تیرا سر اتارتا ہوں۔ کتنی بچیاں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دی، لڑکے شادیاں کر کے زنا کرتے ہیں، اور بچی سے پر شک پڑ جائے تو اسے جان سے مار دیتے۔ لڑکا گناہ کرے، لڑکی کرے، دونوں ہی بشر ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے بھی ہو سکتی۔ بیٹی سے خطا ہو جائے تو غیرت پہ زد پڑ گئی، لہٰذا اسے ذبح کر دو، اور بیٹا شادیاں کر کے بھی منہ کالے کرتا رہے تو کوئی نہیں جی، چھوڑ چک کرنا۔ یہ میرے ماحول کے آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، کسی سے بھی خطا ہو سکتی، بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ اور میرے نبی، میں قربان جاؤں، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ عائشہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، اس سے زیادہ کوئی عورت کو کون عزت دے گا؟ کیا آپ نے ان کو ایک بشر سمجھ کے کہا ہوئی ہے کوئی کمی تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے، نہیں ہوئی تو اللہ تیری شان میں کچھ نہ کچھ ضرور تیری صفائی دے گا۔ اسی وقت پھر اللہ نے جبریل کو اتارا۔ کشاف والے کیا ہیں، جار اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ اتنا غضبناک ہو کے نہیں بولا جتنا ان 11 آیات میں غضبناک ہو کے بولا، اتنا کفر کے خلاف بھی اللہ غصے میں نہیں بولا جتنا ان میں بولا ہے۔ اب شیخ رمزی جیسے ڈھونڈیں کہ وہ غصے والا اظہار کیا ہے، میں نے تو خالی پڑھا ہے، تو میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی وہ کیا چیز ہے جو یہاں ہے اور کفار کے، فرعون کے لیے بھی نہیں، حامان شداد کے لیے بھی نہیں، جو تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے غیظ و غضب کے ساتھ بات کی۔ تمہاری اس سے زیادہ میں گھر کی مثال اور تمہیں کیا پیش کروں؟ عائشہ اگر کوئی ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اسی وقت آیت کو اتار تو آپ نے ماتھا پہ پسینہ تھا، مسکرایا، عائشہ مبارک، اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے دی۔ ام رومان کہنے لگی اٹھو، لگا رسول کا شکر ادا کرو گا؟ نہیں، اس کا شکر ادا کریں گی جو میری گواہی دینے آیا، جو میری گواہی دینے آیا۔ تو یہ گھر کی زندگی کے وہ مسائل ہیں بچوں جس میں پوری امت اس وقت مبتلا ہے، خاص طور پر میرا ملک بر صغیر۔ میں چاہتا ہوں تم سیرت مبارکہ سے اثر لو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، سیرت سے جڑو۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ ہم صرف بزرگوں پہ اٹک جاتے ہیں، اکابر پہ اٹک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے لیے عالم الہدا ہیں، روشنی کے مینار ہیں، ان سے استفادہ کے بغیر ہم جاہل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ نمونہ بننے کے لیے صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے، صرف میرے نبی کی ذات ہے۔ سیرت سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ پہلا نمبر قرآن ہے، دوسرا نمبر حدیث ہے، تیسرا نمبر فقہ ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، پہلے نمبر پہ فقہ کو لے گئے، دوسرے نمبر پر حدیث بھی فقہی انداز میں، اور قرآن تو جلالین پڑھ کے چھٹی ہو گئی، چلو۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسا طبقہ تیار کر دے جو قرآن سے جڑا ہوا، جو حدیث سے جڑا، سیرت سے جڑا ہوا۔ ایک ہے فقہ الحدیث، فقہ السنہ، ایک ہے فقہ السیرہ۔ میں یہ چاہتا ہوں، فقہ السیرہ چاہتا ہوں۔ فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہو چکا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، یہ سب فقہ السنہ ہے۔ فقہ السیرہ کہ میرے نبی کی زندگی سے مجھے کیا روشنی ملتی ہے،
وہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اللہ آپ کو بھی دے دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، یا اللہ انہیں ہر جگہ جہاں یہ جائیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہمارے شاخیں اور یہ ہمارا مرکز، اس سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف نصیب فرما۔ جتنے دوست شریک مجلس ہیں یا سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا میرے مولا۔ نہ یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا، وہاں کے دردوں سے بچا میرے مولا۔ ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے فرعونہ کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد حامان قارون کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔